ماجد تمہارا لائف میں کیا گول ہے؟ جو بچپن سے سنتے آ رہا تھا وہ یہ تھا پہلے کہ روٹی کپڑا مکان انسان کے پاس ہونا چاہیے، بیسکس. لیکن آج کے دور میں میرے خیال سے ہم لوگ کی خواہشات بدل گئی اور ایمبیشنز بھی بدل گیا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مہنگی گاڑی ہو، اوکے، اچھا پیکیج ہو کمپنی میں، اوکے، اور ایک لیوش زندگی جئیں جس میں کسی کی روک ٹوک نہ ہو، اپنے پاس پیسے ہوں، گھر ہر ہو، چیز ہو، خوش سکون سے رہے ہم. ہاں بالکل. بٹ تم کو کیا لگتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں فوکس کی، ویژن کی یا گولس کی، تو یہ جو گولس کو اچیو کرنا ہوتا ہے ہم کہاں پر مار کھاتے ہیں؟ ہم یہ کہنا تو مشکل ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر چاہ ہے تو شاید بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں چاہ ہے تو راہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چاہ تک پہنچنے کے لیے جو راہ ہے اس پر محنت بھی تو لگتی ہے نا ساجد. محنت دیکھو بہت دور کی چیز ہے. آج کا زمانہ ایسا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے نیلم کہ اگر آپ بس چاہو اور ہو جائے کام، بس یہ میرے اندر ہے. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں نے سوچا ہے کہ سی فیسنگ گھر ہو تو سی فیسنگ گھر ہونا چاہیے. سی فیسنگ گھر ہونا چاہیے، ایک اچھی سیلری ہونی چاہیے، معاشرے میں ہمارا نام ہونا چاہیے. بٹ کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنا سارا جو ہمیں چاہیے، زندگی میں اچیومنٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی فوکس کیا ہے چیزوں پر؟ ہاں فوکس تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا. بس لائف جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی اور خواہشات بنتے گئے اور حالات بنتے گئے، سب کچھ ہوتا گیا جیسا چاہا تھا. بالکل. اور یہی مسئلہ ہے آج کی ہماری جنریشن کا. ہم چاہتے بہت کچھ ہے، ہماری خواہشات بڑی بڑی ہے، ہمیں چیزیں بھی بڑی بڑی اچیو کرنی ہے، لیکن ہمارا فوکس ہمارے گول کی طرف کلیئر نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں جو سوچا تھا وہ بھی نہیں ہوئی ابھی تک. تو کیوں نہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہی ڈسکس کریں کہ لائف میں فوکس ہونا، گول ہونا، ویژن ہونا کیوں ضروری ہے. میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیلم، کیونکہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس نہ کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا اور نہ ہی کوئی گول ہوتا ہے. اگر ہم گول سیٹ نہیں کریں گے تو شاید مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال سے آج اس پر بات کر لیں. ضرور. تو جی ہاں ناظرین، چچا ٹائم میں آج اسی موضوع پر چرچا کرتے ہیں کہ زندگی میں مقصد ہونا کیوں ضروری ہے یا ایک گول ہونا کیوں ضروری ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے نہ جانے کتنے سالوں سے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا رہے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. تو میرے خیال سے یہ بہترین ثابت ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم سب کو ہمارے گول تک پہنچانے میں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہی کہنا چاہیں گے ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، آپ کی وجہ سے کئی بچے ہیں جو اپنی زندگی کے جو گول ہیں انہیں اچیو کر پائے ہوں گے. تو وہیں زندگی میں ایک گول ہونا کیوں ضروری ہے، اور ساتھ ہی کہ آپ نے گول کی طرف ایمبیشیس ہونا، فوکسڈ ہونا، اسلام اسے بہتر کیوں سمجھتا ہے؟ بالکل آپ کا اپروچ صحیح ہے اور بات اس میں ہے. بحث یہ ہے صرف کہ گول ہے کیا. یہ ہے نا، جیسے قرآن مجید ہمارے لیے جو بہترین کتاب ہے ڈائریکشنز کی، اس نے بار بار ہم لوگوں سے یہ پوچھا بھی ہے انسانوں سے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار ہی کریٹ کر دیا ہے، ابس بنا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہی کہ بھئی ابس تو ہمیں تو پوچھا نہیں تھا ہم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود ہی تلاش کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا. ہر کسی کا مقصد ہے. ہاں کچھ نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ساجد صاحب بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جو عام اپروچ بتا رہے تھے کہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لگژوریس لائف ہوتی ہے یا جو میٹیریل لائف ہے جس میں سب چیزیں، اول تو دنیا کا کوئی آدمی جو میٹیریل ورلڈ کو پانا چاہتا ہو وہ سب کبھی نہیں پا سکا. فرعون کو نہیں ملا، نمرود کو نہیں ملا. بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مل انہی کو جاتا ہے جو زیادہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو قناعت کی دولت مل جاتی ہے، سیٹسفیکشن کا مزاج جس کا ہو جاتا ہے کہ سیلف سیٹسفیکشن اس کو ہو جاتا ہے، وہی پہ اس کی نگاہ میں ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے. جو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اسپریچول ورک کرتے رہتے ہیں، واقعی ہیومینٹی کے لیے جو کام کرتے رہتے ہیں، وہ زیادہ مطمئن رہتے ہیں باوجود اس کے کہ پریشان ہوں، زحمت ہو. اور آپ کے پاس تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. مثلاً جناب فاطمہ زہرا کے گھر کا اس کی تفصیلات بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے دن 3 دن تک کھانا نہیں پکا ہے، دھواں نہیں ہے، مگر وہ ہیپی ہیں، خوش ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دنیا ایک سادھن ہے، ایک ذریعہ ہے پریپیئر کرنے کا. آخرت کیا ہے؟ آخرت وہ مقصد ہے، وہ منزل ہے جہاں تک پہنچنا ہے. تو ذریعے سے محبت نہیں ہونی چاہیے، منزل سے محبت ہونی چاہیے. اب جیسے میں اکثر بہت سے لوگوں کا بزنس میں کلاس ہوگا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کریں بھی. یہ بزنس کلاس میں چل رہے ہیں، وہ
ٹریول کر رہے ہیں, ہمیں بڑا وہ لگتا ہے کہ یار یہ جہاز ہم کو بھی اسی ایئرپورٹ پر اتارے گا جس پر اس آدمی کو اتارے گا. اگر میں اس پر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں, کوئی دقت نہیں, اکانومی کلاس میں جاؤں گا, وہاں اتر جاؤں گا, وہ جتنے 1000 کا بھی ڈفرینس ہوگا, میں اگر وہی مثلاً چیریٹی میں خرچ کر دوں, اتنا ہی دے دوں, تو میرا سفر بھی ہو جائے, چیریٹی بھی ہو جائے, ہے نا. لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں جن کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا ہے, کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. تو ایسے کیونکہ اس میں 2 نظریہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جیسا اللہ نے پلان کیا ہے زندگی ویسے ہی ہوگا, ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ایک یہ نظریہ ہوتا ہے کہ نہیں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو چاہوں, میری پلاننگ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بولے کہ جن کی زندگی کا حیات کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو کیا وہ اتنا معنی والی زندگی جی رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہاں مطلب یوں جیسے جو دنیا کو ہم لوگ ذریعہ بنائیں گے, اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی گول طے کریں گے. میں مثلاً دکان کھولوں گا, ایک کارخانہ لگاؤں گا, یا میں ٹیچنگ کروں گا, یا میں انجینئر بنوں گا, کوئی نہ کوئی سسٹم ہوگا. آپ جب تک کوئی چیز طے نہیں کرتے, مان لیجئے کہ میرا ای رکشا ہے, مجھے کرنا کیا ہے, میں نے ای رکشا نکالا ہے, اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر جاؤں. میں ای رکشا چلا چکا, میں کھڑا ہوا ہوں ایک جگہ اپنے دروازے پر, بھائی میں کسی نہ کسی سینٹر پر آؤں تو جہاں سے سواریاں نکلتی ہیں, تب پھر مجھے شروع ہوگی سواری ملنا. ابھی تو میں وہاں سے بڑھا ہی نہیں. تو آپ کو یہ تو اچیو کرنا پڑے گا, آپ کر کیا رہے ہیں. نہیں تو یہ زندگی میں جیسے دنیا کے اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ یہاں دنیا کے بارے میں نہیں, آخرت کے بارے میں سوچو. لیکن اگر دنیا میں ہی اپنے ہم گول سیٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کر, تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے. نہیں, کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی. مان لیجئے اہل بیت کی سیرت میں ملتا ہے, رسول اللہ کا ایک گول یہ تھا کہ لوگوں میں ایک سسٹم کو ڈیولپ کریں جو ان کی رسپانسبلٹی. حضرت علی جس زمانے میں خلافت ان کو نہیں ملی تقریباً, انہوں نے پورے نہ جانے 1 لاکھ پیڑ بنا دیے, تیار کروا دیے, کھجور کے پیڑ لگوا دیے, غلاموں کی آزادی ہے, اور لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے, آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. جیسے وہ ہے بے مقصد, تو پھر وہ جیسے بمبئی کے وہ گرد اللہ جو کہلاتے ہیں وہی ہو سکتے ہیں کہ نشے والی ایک سگریٹ پی اور بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم لوگ مطلب کچھ جب جوان رہتے ہیں تب تک ہمارا مقصد ہوتا ہے, اس کے بعد جب ہم ایک ایسی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی. یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا مولانا صاحب کہ اب تو زندگی جی لی, کام کر لیا, اب کیا اب زندگی جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. ہاں, اس عمر پر آگے کوئی مقصد بنانا, یہ اصل میں وہی بات ہے جو اسلامی یا دوسرے ریلیجنس کے اعتبار سے بھی, جس کو ہم لوگ خالص اردو میں تو کہتے ہیں قنوتیت, یاسیت ہے, یعنی پیسمزم. جو پیسمزم نراشاواد ہے, یہ اس طرح کی بات ہے. وہ جتنا آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہیں پر دیکھی کہ بزرگ خاندان جو ہوتا ہے, یعنی تمہارا جو بزرگ ہے خاندان کا, اس کی حیثیت خاندان میں ویسی ہے جیسے نبی کی ہوتی ہے. قبیلے میں جیسے نبی کی حیثیت ہوتی ہے, تو نبی تو کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ حدیث سے ہے اس لیے کہ رسپیکٹ زیادہ ہو. نہیں, رسپیکٹ اس کے کام کی وجہ سے, یعنی ہم لوگ اس کا تجربہ ہے. بھائی ہم میں اب طاقت نہیں رہ گئی, آپ سیڑھی پر چڑھ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ سیڑھی کا اینگل صحیح نہیں بیٹا, پہلے اینگل ٹھیک کرو. ہم چڑھیں گے نہیں, اب ہمارا دم نہیں ہے, مگر ہم آپ کو بتا رہے. تو جو ہمارے یہ اپروچ رکھنی چاہیے. آپ ہمارے دوست ہیں, ہمارے عزیز بھی ہیں, منیر اکبر نقوی صاحب ہیں, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ہم سے سال بڑے بڑے ہوں گے, وہ انجینئرنگ کالج سے ریٹائر ہوئے, اب بھی پڑھاتے ہیں. 2 4 10 لڑکوں کو بلا لیتے ہیں, آ جاتے ہیں ان کے گھر پر, ہائی اسکول کے اور 9ویں اور 10ویں کے, اور یوں ہی پڑھا رہے ہیں. یعنی کوئی ٹیوشن نہیں پڑھا رہے, بلکہ ان کو جو آ گیا اس کو پڑھا دیا. ہی سیٹسفائڈ. مقصد یہ نا کہ آپ کیوں یہ طے کر لیتے ہیں, آپ انگریزی جانتے ہیں, آپ انگریزی پڑھا دیجیے لوگوں کو. آپ میتھس جانتے ہیں, آپ میتھ پڑھا. آپ بھی تو پڑھا رہے ہیں, ہم بھی پڑھا رہے ہیں. اچھا, نہیں ریٹائر ہو گئے آپ, اگر آپ اپنے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مطلب اس ایج پر آ کر کے ہم ریٹائرڈ, آپ نے اپنے کو مان لیا ریٹائر, تو پھر آپ کے جب وہ آپٹیمزم ختم ہوگا تو آپ کی صحت پر بھی اثر ڈالے گا. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ کی صحت, پریشانیاں, یہ سب آپ کے پاس آنے لگیں گے کہ یو آر ناٹ بزی. ذہنی پرابلمز بھی بڑھنے لگتی ہیں. ہاں, آپ بزی ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اللہ اچھا, اگر آپ جیسا کہہ رہے ہیں, میں کسی آدمی کی طرح سوچتا ہے میں تو میرا کام ختم ہو گیا, اب میرا تو پھر لٹک جاؤ, سولی کے اوپر لٹک جاؤ, ختم کرو, چھٹی ملی کہ اب تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں. یا اللہ سے دعا کرو کہ پالنے والا ہمارا سب کام ہو گیا, ہم ملک الموت کو بھیج دیجیے صبح صبح,
تاکہ چھٹی ہو جائے, سنڈے ہے. لوگ ڈائلاگ بھی کرتے ہیں دھرتی کا بوجھ بنے ہوئے ہیں, کیوں, یہ بھی غلط ہے. کیوں بنے ہوئے بھائی؟ اللہ نے, پروردگار عالم نے مجھے جتنی زندگی دی اور جتنی حیات دی, اور مجھ سے چاہا کہ میں طول عمر کی بات کروں, مجھ سے چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو, میں صحت کے لیے اپنے کہوں اور کوشش کروں, عبادت میں بھی دل لگاؤں, لوگوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کروں, کسی کو کچھ سمجھاؤں, یہ کروں. اٹس اے گڈ تھنگ. یہ سب ہم سب کر سکتے ہیں. یہ بھی گولز ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو ہمارا معاشی ہو, جس کے ذریعے ہم پیسے کمائیں. دوسری چیزیں بھی گولز ہو سکتی ہے, مدد کرنا. پھر سپوز کیجئے کہ جب آپ 18 سال کے تھے تو گول کی کوئی دوسری صورت تھی, بچے ہو گئے تو اب آپ نے گول یہ چینج کیا کہ ان بچوں کی تربیت ہو. بچے جب مان لیجئے جاب میں آ گئے, یا بھائی ان کو ایک مناسب رشتے میں باندھ دے, ہاں ہر چیز کا ایک گول ہے. تو وہی پروفیسر صاحب, اگر ہم بات کریں اور نظر ڈالیں اہل بیت کی زندگی پر, تو اکثر ایک کامن پرسن یہی سوچتا ہے کہ شاید اہل بیت کی زندگی میں ایک ہی گول رہا ہوگا, وہ ہوگا اسلام کو پھیلانا. تو اگر ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اسلام کو پھیلانے کے علاوہ, اسلام کی باتوں کے علاوہ اور کون سی چیزیں تھیں جو ان کے لائف کے گولز تھے؟ یہ میں بھی مطلب ایسا نظریہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہی تھا. میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا ہے. اسلام خالی یہ ہے کہ اللہ اکبر اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو, بس اسلام پھیل گیا. نہیں, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یہی ہے. یہ سوچنا غلط ہے. اسلام کوئی ایسا لائف کا اسپیکٹ نہیں ہے جو اسلام میں موجود نہ ہو. تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے, ان کے حیات کا مقصد یہ ہے. اگر آپ کبھی بھی اس پر توجہ کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں بنیادی 2 بائیفرکیشن ہیں. ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. یعنی آپ کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں, آپ کے اوپر بندوں کے حقوق ہیں. تو وہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے, مرتے مرتے ادائیگی ہوتی رہتی ہے, اور بندوں کے حقوق بھی آپ کے ذمے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں نا, تو کہنا یہ ہے کہ جو لوگ, جیسے میں کہتا ہوں, بہت سے لوگ جو بہت خراج قسم کے ہوتے ہیں, فضول خرچی بہت کرتے ہیں. کہہ سکتے ہیں وہ کہ اللہ نے کہا ہے کھاؤ پیو, حالانکہ اللہ نے کہا اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. لیکن ہم کہتے ہیں جو لوگ بہت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یہ چیریٹی نہیں کر سکتے, ان کے پاس بچے گا ہی نہیں. تو چیریٹی آپ کو کرنی ہے تو تھوڑی سی تکلیف جیسے اہل بیت نے کی ہے کہ وہ خالی اسلام نہیں پھیلا رہے تھے, یتیموں کی خبر گیری بھی کر رہے تھے, بیواؤں کا خیال بھی کر رہے تھے, معاشرے میں صلہ رحمی بھی کر رہے تھے, لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے. ایک پورا جو ان کا سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ میں اب موقع مل گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور 5ویں امام نے پڑھانے کے لیے پورا فری انسٹیٹیوشن یونیورسٹی ٹائپ کا بنا دیا کہ جس میں تمام تعلیم دی جا رہی ہے جہاں جہاں موقع ملا ہے. امام رضا کو موقع ملا تو انہوں نے اس طرح سے, تو کہنے یہ کہ یہ ان سے ہم کو یہ سیرت ملتی ہے کہ ہمارا کام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, کام جاری ہے, جیسی ضرورت ہو اس کے تحت آپ کو کام کرنا ہے. تو آپ بھی اپنے کو ریٹائر کیوں محسوس کرتے ہیں, آپ کریے آپ. جی ہم لوگ یہ فوکس کی بات کر رہے تھے, جیسے کچھ فوکس ایسے ہوتے ہیں نا کہ صاحب بہت کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے اگر ہم لوگ کھڑے ہوئے تو اس ٹائم پہ 30 سیکنڈ کے لیے فوکس رہے گا, اس کے بعد ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. تو یہ جو فوکس کو مطلب چیزیں ہٹنے لگتی ہیں اور وہ مطلب ڈی فوکسائز ہو جاتے ہیں, اور اتنا زیادہ ویژن کی اگر بات کریں تو ویژن بھی مطلب پرماننٹ نہیں رہ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام میں وقت بالکل نہیں ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں. دیکھیے وہ صحیح بات ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ترکیبیں اور ٹرک لگائی جائیں تو ہو جائے. مثلا جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے نماز شروع کی تو آپ کو توجہ کرنی چاہیے, اس وقت وہ بھاگے گا ادھر ادھر, دماغ جائے گا. وہ دماغ کی ساخت اللہ نے سے بنائی, وہ اتنا ایکٹیو ہے, اس کے پاس ایک نہیں اتنی فائلیں, اتنا بڑا, اتنی سی جگہ پر اتنے آفیسز کھلے ہوئے ہیں کہ سب اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اس ایپ بھی نہیں ہے, اسے کنٹرول کرنا ہے, ہیڈ آفس سے کنٹرول ہوگا. تو ہیڈ آفس سے کنٹرول ہونے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جب آپ جو کر رہے ہیں اس کو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. مثلا آپ وضو کر کے آئے, کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہا تو اللہ کے سے ذرا سا رشتہ جوڑا جائے, کبریائی کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہاں بھائی میں گواہی دے رہا ہوں اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, تو رسول اللہ کی طرف نظر جائے
کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اب اسی طرح سے آپ بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. نہیں ویسے ہوتا ہے نا, ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن پورا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ناٹ اونلی نماز, بچے جب کریئرز بھی سلیکٹ کرتے ہیں ساتھ, تو اسٹارٹنگ کا جو فرسٹ منتھ ہوتا ہے نا بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں, لیکن جیسے وقت آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا, جیسے منتھ آگے جانے لگتا ہے, وقت جانے لگتا ہے, ڈائیورٹ ہوتے رہتا ہے مائنڈ, لیکچر اٹینڈ نہیں کریں گے, دھیان نہیں دیں گے, فوکس غائب ہو جاتا ہے. وہ تو وہی بات ہے, وہی ٹیمپریری فوکس کو پرماننٹ فوکس. کوشش یہ کرنا پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا اچیومنٹ کیا ہے. مطلب مان لیجیے میں کہتا ہوں, میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا ہوں, جو ویورس ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, آپ ایک دن اس طرح کی نماز پڑھیے کہ ٹھیک سے پڑھیں گے, آج دل لگا کے پڑھیں گے, سکون سے نماز کا وہ بنائیں. جیسے نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر اگر وضو کر کے قرآن پڑھیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, دیکھ کے پڑھیں تو اس کا ثواب, اگر ترجمہ بھی پڑھیں اس کا ٹرانسلیشن اور اضافہ ہو جائے گا ثواب کا. آپ ایک ماحول بنائیں, مثلا نماز پڑھنے کے لیے دیکھیں وہ سب ماحول ہی ہوتا ہے, قاعدے کے کپڑے ہوں, خوشبو لگی ہوئی ہو, یعنی مطلب یہ نہیں کہ مطلب خوشبو اڑ اڑ کے جا رہی ہو تو احساس ہو کہ ہاں بھائی ہم نے لگائی تھی, اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا. اچھا نماز میں بھی دیکھیں اٹینشن کو رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, ورنہ ایک طرح پڑھ لی جاتی, پہلے 2 سورے پڑھے, اب اللہ اکبر, رکوع میں چلو چینج کر دیا, پوسچر ہی بدل گیا پورا ڈائیورٹ کر اور دیا, ذکر بھی بدل گیا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہو گیا. ہاں پھر اب کھڑے ہوئے تو آواز مطلب زمان میں دہرائے سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اس سنی اس نے حمد, جس نے اس کی حمد کی ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی, اللہ اکبر. اب سجدے میں چلے گئے, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, پھر بیٹھے استغفر اللہ کہنا ہے, تو فوکس. یعنی مطلب وہ جو بھاگ رہا ہے دماغ, اس کو ہم لوگ کھینچ کے اسی طرف. میرے خیال سے یہ ہم لوگ کا مطلب ایسا نظریہ ہے پروفیسر صاحب کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, مطلب ڈیلی پڑھتے ہیں, شاید اس وجہ سے اور زیادہ لائٹلی لے لیتے ہیں, مطلب سمجھ رہے ہیں مطلب یہ شاید یہ بھی کوئی کام کو اگر بار بار آپ کرو نہیں تو یہ بھی ہے, اس کا ایک رخ ہے, مگر زیادہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ بہت. دوسرا جیسے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سے میں نے سنا, خود تو نہیں پڑھا, کہ امیر المومنین سے کہا کہ صبح کی 2 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے اور عصر کی 4 رکعت ہے اور مغرب کی 3 رکعت ہے اور عشاء کی 4 رکعت ہے, اس میں بھی کوئی لاجک ہے یا منطق ہے. تو مولا نے فرمایا کہ چونکہ صبح کا وقت, حالانکہ آج کل کے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے تو نہیں ہے, کہ صبح کا وقت ایک سکون کا وقت ہے, تو 2 رکعت اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھے گا تو 1 رکعت شاید ہو ہی جائے, کہ ایک میں بھاگے گا بھی تو ایک ہو جائے فوکس کر لے گا. لیکن ظہر کے وقت یہ بہت بزی ہے, تو اس میں بہت سا فرق ہے, تو امید ہے کہ 4 رکعت میں 1 ہو جائے گی. عصر میں بھی یہی ہے. مغرب کے وقت صبح جیسی کیفیت تو نہیں ہے, مگر ایسی ہے کہ تھوڑی سی انفیریئر ہے صبح کے مقابلے میں, تو 3 میں امید کی جاتی ہے کہ 1 رکعت ہو جائے گی. اور عشاء کے موقع کے اوپر ڈلنس آ جاتی ہے, کھانا وانا کھا چکا اب عشاء کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو ایک ٹائرڈنس ہے, تو امید کی جاتی ہے کہ 4 میں, اصل میں اللہ کو 1 رکعت مقصود ہے کہ 1 صحیح ہو جائے, یعنی پڑھی تو ویسی جائے گی جیسے, اس کے لیے بھی 4 موقع دیے گئے ہیں, موقع ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک شعر ہے اس کا, ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق, عشق کا جو ڈنک ہے جس میں لذت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے, ایسا نہیں کہ فوراً مل جائے. رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں, یہ تھوڑی مزاج ہوا اور معلوم ہوا کہ بالکل پکے بابا اور صوفی اور خاصان خدا میں ہو گئے. یعنی ہمارے چچا مرحوم فرمایا کرتے تھے, نماز پڑھو ابھی سے, پڑھتے پڑھتے بڑھاپے تک آ جائے گی پڑھنا. مگر یہ کہ اس کو آپ جو فارم میں اس پر لگے رہیے, بلکہ کہا ہی جاتا ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ پالنے والے میں کھڑا ہو گیا ہوں, تیرے حکم سے میں یہاں آ گیا ہوں, اب دل لگانا میرا اور اپنی طرف موڑنا تیرا کام ہے. بالکل, میں تو آ گیا ہوں. ہم لوگ کوشش یہی کریں گے کہ یہ کہتے رہیں گے اللہ سے, پروردگار تو موڑ لے, تو ہی نہیں. مطلب بہت اچھی بات ہے. پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے کہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں تو کم سے کم آ تو رہے ہو در پر, نہ جانے کب جو ہے تمہارا دل متوجہ ہو جائے. یا یہ کہ ہمارے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دو جانے دو, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑھی. ہاں, چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی معنی رکھتے ہیں. کسی آدمی کے لیے بتایا گیا کہ وہ 20 سال سے مسجد کے قریب نماز پڑھتا تھا, تو وہیں پر ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوتا تو نماز پڑھتا تھا. 20 سال بعد اچانک ستون سے آواز آئی کہ 20 سال کی تیری کوئی نماز ہم نے قبول نہیں کی. جب یہ آواز آئی
تو مار وہ خوش ہو کے جیسے بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، تو لوگ کہنے لگے بیوقوف کہا ہی جا رہا ہے، اللہ کی ندا یہ ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو ارے کہنے لگا سن تو رہا تھا میری یہی کیا کم ہے کہ 20 سال سے میری سن رہا تھا، میں اس لائق ہوں کہ میں پڑھوں تو وہ میری سن لے. کم سے کم 20 سال کے بعد بولا ہے، کیلکولیشن تو تھا. مطلب ہو سکتا ہے اللہ نے یہی ہدایت دی ہو اس کو. پروفیسر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح فوکس ہونا، ایک ویژن رکھنا، گول رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آغا. جی ہاں ناظرین، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی اس انسان کو ہی ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے جو پلاننگ کر کر اپنی زندگی میں چلتا ہے. آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جب بھی ہم اپنی چاہے کریئر کی پلاننگ کر رہے ہوں یا زندگی کے اہم فیصلے لے رہے ہوں تو اس پہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لیا جاتا، اور بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں اور آج کے ایکسپرٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ انگلیوں کے اشارے پہ سب کچھ ہو جائے، آپ کی زندگی انگلیوں کے اشارے سے نہیں چلنے والی ہے. یا ہمارا کوئی فیصلہ انگلیوں کے اشارے سے اگر ہم لیتے ہیں تو وہ صحیح ہوگا، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. تو فوکس ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ عبادت کر رہے ہوں تب آپ کو فوکس رہنا ہے، یا زندگی کے کوئی کام کر رہے ہوں دنیاوی، اس میں بھی فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی جو ہماری ہوگی بہت خوبصورت ہوگی اگر ہم پلاننگ کے ساتھ اور فوکس کے ساتھ اور ایک ویژن لے کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کو ختم کرتے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.